دوستو آج 17 دسمبر 2016 ہے۔ کل کا واقعہ ہے کہ ہمارے پاس دلی میں بمبے سے 4-5 چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے، ٹی وی چینل والے۔ ان کو لے کر کے ہم دلی کے سب سے مشہور ریسٹورینٹ جس کا نام کریم ہوٹل کا آپ نے نام سنا ہوگا، پوری دنیا جانتی ہے، بہت لذیذ کھانے ملتے ہیں وہاں۔ وہیں پر جواہر ریسٹورینٹ ہے، جب وہاں پر ہم لوگ پہنچے اور کہے کہ ہم سویپ کریں گے، کارڈ سے ہم پیسہ پے کریں گے، کھانا ہم کو دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں، 1000 لوگوں کو اگر دیکھ لیا جائے 200 میٹ کے حساب سے تو 200 کلومیٹر یہاں پر روزانہ کھایا جاتا ہے۔ 200 میٹ کے 1,00,000 روپیہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو جو خسی بکرا ذبح کرتا ہے، میٹ دیتا ہے ہم کو، وہ تو ہم کو پیمنٹ لیتا ہے کیش، ہم کہاں سے بنائیں گے؟ آپ کو کیش دے کر کے ہی کھانا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا سا، گورنمنٹ یا حکومت ہوتی ہے سمسیا کے سمادھان کے لیے، نہ کہ کسی کو الجھانے کے لیے۔ پوری پبلک، پتہ نہیں کہ پبلک کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا ہوٹل والے کا کہنا بالکل سچ اور صحیح تھا، ستیہ تھا کہ جب اس کو گوشت نقد ملتا ہے، کیش میں ملتا ہے، تو ہم کو وہ کاغذ کے ٹکڑوں سے یا پیمنٹ سے، کارڈ سے وہ پیمنٹ کیوں لے گا ہمارا؟ کیونکہ یہ قانون آیا ہوا ہے RBI کی طرف سے۔ RBI بھی پتہ نہ کیسے آئے دن یہ قانون سرکار کی مانتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ آپ جتنا بھی پیسہ جمع کرو ہفتے میں، سپتاہ میں صرف آپ 24,000 ہی نکال سکتے ہو، جبکہ ایک دن میں 1,00,000 کا گوشت کھایا جا رہا ہے اس ہوٹل میں۔ اس کے علاوہ چاول ہے، دال ہے، سبزیاں ہیں اور دیگر لوازمات ہیں، ضروری اور چیزیں ہیں۔ یہ قانون ہے یا اندھا قانون ہے؟ یہ کون سا سمویدھان ہے؟ اور یہ سمسیا پیدا کر کے الجھانے کا نام، جب اتنے دنوں میں ہم لوگ، جتنے دنوں سے نوٹ بندی کا معاملہ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کی سروس ہاتھ سے گئی ہے اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں روزانہ کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ کر کے، اور کما نہیں رہے ہیں۔ یہ 100 سال میں بھی یہ وقت کا جو کلنگ ہوا ہے، وقت جو برباد ہوا ہے، اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں پورے ہندوستان کی جنتا کیوں اتنا خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ ہم نے سنا تھا کبھی کہ بواسیر کا جو مریض ہوتا ہے، پیشنٹ ہوتا ہے، وہ تو کبھی کسی کو شرم سے نہیں بتاتا ہے کہ مجھے بواسیر ہے۔ بواسیر جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، درد جب حد سے زیادہ، پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، تو پھر ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے بواسیر کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہی پوری جنتا کو لگتا ہے کہ بواسیر کی بیماری دے دی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ آپ لوگ ذرا سا آواز اٹھانا سیکھو۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو چھاتی کا دودھ اس وقت تک نہیں پلاتی ہے جب تک کہ وہ بچہ چیختا چلاتا روتا نہیں ہے۔ آپ بھی جب آواز نہیں اٹھائیے گے، آج بھی جنتا کہہ رہی ہے کہ کالا دھن، کالا دھن، کالا دھن۔ ارے بھائی، کالا دھن ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ کالا دھن جو سوئس بینکوں میں تھا اتنے لوگوں کا، وہ تو اب تک نہیں آیا۔ آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پوری جنتا کو، ہندوستان کی جنتا کو بواسیر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ کم سے کم آپ آواز اٹھانا سیکھو۔ یہ گورنمنٹ کی آواز نہیں ہے، خلاف آواز نہیں ہے، یہ آواز آپ کے سمویدھان کے مطابق آپ کے حقوق کی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے محنت سے کر کے، محنت مزدوری کر کے آپ نے اپنے پیسے جمع کرائے ہیں بینک کے اندر، اور آج جب وہی بینک کے اندر جاتے ہیں تو 4 گھنٹے دھکے کھاتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے جو دھکے کی وجہ سے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اچھی ہے، کالا دھن آ رہا ہے، کالا دھن آ رہا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ اور حکومت بنتی ہے سمسیا کے سمادھان کے لیے بنتی ہے۔ دوستو، آپ پورے ہندوستان سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو کہ ان تک چلے جائے؟ یہ جتنے بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سیاست میں کے اکاؤنٹ میں اور پولیٹیکل اکاؤنٹ میں جتنے بھی آپ پیسہ جمع کرتے ہو کر لو، اس کا کوئی بھی جانچ پڑتال نہیں ہونے والا؟ ارے پبلک، اب تک اگر آنکھ آپ نے نہیں کھولی ہے، اب آگے بھی آنکھ نہیں کھولو گی تو زندگی بھر تم یتیم اور اناتھی رہ جاؤ گی۔ پبلک سے میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، کم سے کم اپنا حقوق لینا سیکھو، اور حقوق، اپنے حق کو مانگنا اور حق کو چھیننا